حضرت شبلی رحمتullah علیہ جامع مسجد تک پہنچ رہے تھے، بھیڑ اتنی تھی کہ لوگ جوق در جوق آپ سے مسافے کے لیے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ عورت تیز آواز سے پکارتی ہے، کہا کہ فلاں سنو، کل رات تم یہ لکڑی میرے ہاں چھوڑ آئے تھے، یہ لے لو، واپس تمہاری ہے۔ اور علاقے کے لوگ اس طوائف کو جانتے تھے، بدنام زمانہ تھی۔ سبوں نے کہا کہ شبلی کا اس عورت کے گھر کیا کام رہا ہوگا۔ بس یہی بدگمانی تھی لوگوں کی کہ یہ بنا ہوا درویش ہے اور راتوں پہ جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ایک عورت آ کر کے اب اس کو واپس کر رہی ہے۔ سبوں نے اسی وقت پتھر مارنا شروع کیا اور سب بھیڑ چھٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے جبے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑے، مسجد تک جانے نہیں دیا گیا آپ کو، اور آپ واپس آ گئے۔ اور آپ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسرار قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرار قادری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہمارے موضوع ہے نا، وہ ایک مقدس ولی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسے ولی ہیں کہ ان اپنے نفسوں کو مارنے کے لیے ہمیشہ کس طرح سے جنگ کرتے تھے۔ ناظرین کرام، شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سننے جا رہے ہیں، یقیناً سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، جو آج انسان کے اوپر تھوڑا سا کیا مال آتا ہے یا پیسے آتے ہیں، عزت ملنے لگ جاتے، اس کے اندر غرور گھمنڈ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ کو سننے کے بعد یہ تمام غرور گھمنڈ آپ کی دماغ سے نکل جائے گی۔ ناظرین کرام، اس بیان کو ایک بار ضرور آپ سنیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب یہ بیان کیے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایک بار آپ ضرور سنیں۔ چلیے حضرات، بیان کو شروع کرتے ہیں، آپ حضرات بیان کو سماعت فرمائیں۔ میں ایک بہترین بات آپ کو بتاؤں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجذوب بزرگ رہے۔ ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو قید میں رکھے ایک جھوپڑی میں، نہ لوگوں سے ملاقات کرتے، نہ زیادہ اپنی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ تعریف اپنی آپ کی پسند کرنا یہ بھی نفس کی خواہشات میں سے۔ نفس موٹا ہو جاتا ہے لوگ جب زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، آدمی کے اندر غرور اور تکبر بھی آتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے کا جو گورنر تھا، حاکم تھا، وہ بہت سخت بیماری میں مبتلا تھا، لا علاج بیماری تھی۔ کئی اطباء حکماء علاج کر کر کے تھک چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جھوپڑی میں ایک شخص آتا تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس حاکم کے ہاں بھی جایا کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے حاکم گورنر سے کہا کہ میں ایک درویش کو جانتا ہوں جو فلاں جگہ جھوپڑی میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کے لیے وہ کچھ علاج دے دیں۔ حاکم نے کہا بڑے بڑے حکیم اور طبیب عاجز آ گئے ہیں، اب کسی فقیر درویش کی کیا بات۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے مصافحہ کیا اور اپنا پانی پیا ہوا اس کو دیا یا دم کیا۔ وہ واپس اپنے مقام تک آنے سے پہلے اپنی لا علاج بیماری سے شفا یاب ہو چکا تھا۔ الحمدللہ۔ ہاں، شفا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر ذریعہ کسی کو بھی بناتا ہے۔ اس حاکم کے دل میں ان کی بڑی عزت ہو گئی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا اتنے زمانے سے ہمارے علاقے میں ایک ایسے مستجاب الدعوات بزرگ موجود ہیں اور ایسے پہنچے ہوئے سالک موجود ہیں جن سے ہم ہی واقف نہیں تھے، جن کی دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ لا علاج مرض میرا صحیح ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو لے جا کر کے ان کو بڑی عزت دی، بڑے تحفے دیے۔ اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ اس جھوپڑی میں اور اس خیمے میں نہیں رہیں گے، آپ چلے علاقے کی سب سے بڑی جامع مسجد میں آپ امامت فرمائیں گے اور پوری مخلوق آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گی۔ آپ نے بہت منع کیا کہ مجھے رہنے دو میرے حال پر، وہ نہ مانے، اصرار کیے۔ سبوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے قبول کر لیا۔ بات مشہور ہو گئی کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے ولی رہتے ہیں، کامل بزرگ ہیں، جن کی دعاؤں سے، جن کے دم سے حاکم وقت کو صحت یابی ہو گئی، سب جگہ بات پھیل گئی، افواہ۔ دوسرے دن جمعہ کے دن بھیڑ اتنی کثرت سے تھی کہ لوگ سڑکوں پر بھرے ہوئے تھے کہ اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے یہ اللہ والے جن کی کرامتوں کا شہرہ ہو چکا تھا۔
حضرت شبلی رحمتہ تعالیٰ علیہ جو زندگی بھر اپنے نفس سے مقابلہ کرتے رہے، کبھی شہرت کو پسند نہیں کیا، کبھی اپنی تعریفوں کو نہیں پسند کیا، تو آج آپ کو ایسا لگنے لگا کہ لوگ آج مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، سروں پہ بٹھا لیں گے، پلکیں بچھا دیں گے۔ یہ سب ہوتا ہی ہے دنیا کے ساتھ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرعی اعتبار سے یہ کام کیسے ہیں، کیا ہے، اس پر کچھ لوگ بات کریں تو ان کی مرضی، لیکن اولیاء وقت وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس جہاد میں مصروف ہیں نفس کے۔ شہر کی ایک طوائف تھی بدنام زمانہ عورت، اس کو آپ نے کچھ پیسے دیے اور ایک لکڑی دی، کہا کہ کل جب میں جمعہ میں جا رہا ہوں تو آ کر کے تم مجھے لکڑی دے دینا، اور یہ کہنا کل رات تم میرے گھر یہ بھول آئے تھے یا یہ مجھے دے چکے تھے، واپس لو۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد تک پہنچ رہے تھے، بھیڑ اتنی تھی کہ لوگ جوق در جوق آپ سے مسافے کے لیے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ عورت تیز آواز سے پکارتی ہے، کہا کہ فلاں سنو، کل رات تم یہ لکڑی میرے ہاں چھوڑ آئے تھے، یہ لے لو، واپس تمہاری ہے۔ اور علاقے کے لوگ اس طوائف کو جانتے تھے، بدنام زمانہ تھی۔ سبوں نے کہا کہ شبلی کا اس عورت کے گھر کیا کام رہا ہوگا۔ بس یہی بدگمانی تھی لوگوں کی کہ یہ بنا ہوا درویش ہے اور راتوں پہ جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ایک عورت آ کر کے اب اس کو واپس کر رہی ہے۔ سبوں نے اسی وقت پتھر مارنا شروع کیا اور سب بھیڑ چھٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے جبے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑے، مسجد تک جانے نہیں دیا گیا آپ کو، اور آپ واپس آ گئے اور اپنے خیمے میں آ کر کے خوب ہنسنے لگے اور کہا اے نفس، آج میں نے تجھے زیر کر دیا۔ تو تعریفوں کے بہت اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا تھا، لوگ تجھے بہت چاہ رہے تھے اور تو خوش ہو رہا تھا، لیکن آج ایسی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے تیرے کپڑے پھاڑ دیے، تجھے بے عزت کر دیا۔ تو نفس کے ساتھ جہاد ان لوگوں کا ایسا ہوتا تھا کہ ہم زندگی میں جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں اس کا سارا الزام شیطان کے اوپر رکھتے ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھا، شیطان سلا دیا، فلاں گناہ کر لیا، شیطان نے کروا دیا۔ شیطان تو کرواتا ہی ہے، اس کی وہ فطرت ہے، شیطان برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بہت ہی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو برائیوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، تو شیطان جب ابھی اچھا ہی تھا، یعنی جب ملائکہ کے ساتھ رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو، فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو تعظیم کا آدم کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہر ایک کو جب شیطان ہی بہکاتا ہے، شیطان ہی گمراہ کرتا ہے، تو اس ابلیس کو کس نے گمراہ کیا تھا اس وقت، جبکہ شیطان ابھی تصور ہی نہیں تھا اس وقت۔ شیطان تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہوا ہے نا، اس کا نام تو عزازیل ہے۔ وہ عزازیل تھا، عبادت گزار تھا، اس کے سجدے بے شمار تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کے بعد اور اپنی اکڑ اور اپنی انا کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا۔ تو شیطان بعد میں ہوا، لیکن اس کو کس نے گمراہ کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں نفس امارہ، جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، جو نفس ہمارے ساتھ آج ہے۔ صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بعض باتیں مجھے یاد ہیں میرے عزیزو۔ وہ دنیا سے دوری کے لیے اور ہر طرح کی گہما گہمی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے جب کسی غار میں چلے جاتے، کسی غیر آباد علاقے میں چلے جاتے، ایسی جگہ جاتے تھے جہاں کوئی پہنچتا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں آج بھی بہت سارے اولیاء کاملین ایسی جگہوں پر آرام فرمائے، کوئی پہاڑ کے اوپر، کوئی سمندروں کے بیچ میں، ایسی جگہ وہ کیوں جاتے تھے؟ تاکہ لوگ وہاں پر زیادہ نہ آ سکیں،
ہم دنیا سے دور ہو کر اپنے مولا سے اپنے تعلقات کو زیادہ کریں. یہ اور بات ہے کہ ان کے وصال کے بعد اللہ نے ان کی محبت پوری دنیا کے دلوں میں ڈال دی. لوگ جوق در جوق آج ان کے پاس جاتے ہیں. حضرت خواجہ رکن الدین تولا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے سنا تھا. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے. یہ عبادت میں مصروف رہے اور ایک غار میں جا کر اکڑوں ہو کر بیٹھ گئے. اکڑوں کہتے ہیں دونوں گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل بیٹھ جانا، یعنی پنڈلی اور ران دونوں ملی ہوئی. اس طرح سے اکڑوں بیٹھ جانا اور اس طرح بیٹھے رہے، ذکر الہی میں مصروف رہے. یہ روایت بیان کرنے والوں نے فرمایا ہے کہ تقریباً اس کیفیت پر آپ کے 11 سال گزر گئے تھے. 11 سال گزرے تھے. اب وہ صوفیہ اکرام کی زندگی ہے، آپ اس میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ وہ کیا کھاتے تھے، کب حاجتوں پہ جاتے تھے. جس کی غذا ہی ذکر الہی ہو جائے اس کے لیے کوئی حاجتوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جس نے اپنے روح کی غذا اللہ کے ذکر کو بنا لیا پھر جسم کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال 11 سال کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اپنے غار میں کھڑے ہوئے تھے. تب آپ کی پنڈلیوں کا اور رانوں کا گوشت مل چکا تھا، چمڑیاں مل گئی تھی. جب آپ کھڑے ہوئے تو دونوں چرچراتے ہوئے پھٹ گئے تھے اور خون جاری ہو گیا. تو یہ اتنا لمبا عرصہ وہ مجاہدہ کرتے تھے. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں زہد. ہر اس چیز سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے جس کی نفس خواہش کرتا ہے. نفس ہمارا آج کیا چاہتا ہے؟ عیاشی چاہتا ہے، آرام پسندی اس کو چاہیے. اور اولیاء کاملین ہمیشہ اسے مشقت دینے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ مشقتوں سے ہی یہ نفس صحیح ہو سکتا ہے. میں نے ایک روایت یہ بھی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اور نفس کو پیدا کیا. عقل عزت والی چیز ہے اور نفس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، میں پن ہے. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عقل کو بھی اور نفس کو بھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا عقل سے کہ اے عقل بتا تو کون ہے، میں کون. عقل نے کہا انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت بخشی کہ عقل کو عزت. اسی لیے جس کے پاس عقل ہے وہ عزت والا ہے، بے عقل کی کو پاگل کہا جاتا ہے. نفس سے پوچھا گیا اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جواب یہ ملا، نفس نے کہا انا انت انت، میں ہوں تو ہے. یہ ہے غرور اور تکبر نفس کا. تو حکم ہوا کہ اسے آگ میں رکھا جائے، اسے مشقت دی جائے. 100 سال تک اس کو آگ میں رکھا گیا نفس کو. پھر اسے باہر نکالا گیا، پھر پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے پھر کہا انت انا، تو ہے اور میں ہوں. تو پھر حکم ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے نفس کو. 100 سال تک نفس کو بھوکا رکھا گیا. اب اس کے بعد پھر نفس کو پوچھا گیا، تب نفس نے اقرار کیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. پتہ یہ چلا، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ نفس کو اگر زیر کرنا ہو تو اسے بھوکا کرو اور اس کو ہر اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دیتے جاؤ گے. یہ نفس اتنا موٹا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے بھی آ جائیں گے کہ یہ اپنے رب کا بھی انکار کر دے گا. نفس امارہ ہی ہے جو آج کے تعصب پرست کافروں کے اندر ہے. آج جو کفار و مشرکین اپنے رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں ان کا نفس ہے وہ جو کبھی ہو گیا ہے. اس کی ہر پوری خواہش کو انہوں نے پورا کیا. اسی لیے ان کے ہاں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے. مذہبی اعتبار سے ہندوازم میں، کرسچنوں میں اور دیگر مذاہب میں نہ شراب کی روک ہے. ہاں اس کو وہ اخلاقی برائی سمجھتے ہیں کچھ لوگ. زنا کے لیے غیر قانونی تو ہے لیکن ان کے ہاں اگر کوئی کر لے تو اس کو بہت بڑا پاپ نہیں سمجھا جاتا، جس طرح سے ہمارے آخرت کا تصور ہے، عذاب کا تصور ہے، جہنم کا تصور ہے.
یہ اسلام ہے جس میں ان تمام چیزوں سے سختی سے روکا گیا کہ تم اسلام سے بھی نکل سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو اگر تم سے کفر ہو گیا. ہمیں ان تمام چیزوں سے ڈرایا گیا ہے. عزیزان گرامی، دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں نفس سے جہاد کرنے کے موقع ملتے ہی نہیں. ان کے ہاں کھلی چھوٹ ہے، آزادی. جس چیز کو وہ کرنا چاہیں، جیسے وہ کھانا چاہیں وہ کھاتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں راستے بتائے. ہم ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، ہر وہ چیز نہیں کر سکتے. آج یہاں چل کر کے کچھ چیزوں کی مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر تم نے اس نفس کو کھلی چھوٹ دے دی تو وہی حالات ہوں گے جو آج پاکستان کی سڑکوں پر عورتیں آئیں جنہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ نفس ہی کو کھلی چھوٹ دینے کا تو حال ہے. جس وقت تم نفس کو کھلی چھوٹ دو گے تو مرد بھی چند دنوں کے بعد سڑکوں کے باہر آ کر کے کہیں گے ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، سب بیوی کے برابر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. نفس کو جب کھلی چھوٹ دو گے، اس کی کوئی پابندی نہیں، تو یہ پھر جنگلی جانوروں کی طرح تم جینا چاہتے ہو. ہاں، اسلام میں ہو، مسلمان ہو تو تمہیں نفس کے خلاف رہنا ہو. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے بیان سنا، حضرت یقیناً سننے کے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی زندگی تھی اور وہ نفس کے خلاف کس طرح جنگ کرتے تھے. ناظرین کرام، آج ہمارے کے اندر تھوڑی سی بھی کیا عزت آ جائے یا دولت آ جائے یا کوئی بہت زیادہ نام لینے لگ جائے تو اپنے اوپر ہم زیادہ گھمنڈ غرور کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑتے رہے ہمیشہ. یقیناً حضرت سننے کے بعد آپ کو ایمان تازہ ہو گیا ہوگا. اگر بیان اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.